لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم والہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین و سامعین، رمضان مبارک کے ان پرنور لمحات میں، جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم مسجد میں موجود ہیں. آج 10 رمضان مبارک سن 1442 ہجری ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم بار بار یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے. اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے اور اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کی توفیق سعید نصیب فرمائے. عزیزان من، دین اسلام دین فطرت ہے، اور جب یہ احکامات بیان کرتا ہے تو انسانی فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہے. قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کریں تو جہاں جہاں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، وہاں فطرت کے اصول بھی آپ کو نظر آئیں گے. انسانی فطرت کا تقاضا ہے
کہ انسان کو اپنی ذات سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے قوم قبیلے اور خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب سارا دن محنت کرتا ہے اور تھکا ہارا رات کو واپس آتا ہے، اس محنت کی جو کمائی اسے ملتی ہے وہ مال بھی اسے پیارا ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی شخص بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ تجارت بھی اسے بڑی محبوب ہوتی ہے، اسے ڈر رہتا ہے میں کوئی ایسی غلطی نہ کر جاؤں جس میں میرے بزنس کا مجھے نقصان ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے اچھے لوگ بعض اوقات نقصان کی وجہ سے برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو گھر کی نعمت میسر نہ ہو، رب الجلال نے اسے نعمت فرمایا ہے اپنے پاک کلام کے اندر بھی کہ رہنے کے لیے سہولیات سے میسر گھر، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کے پاس گھر نہ ہو، آپ محنت سے پیسہ کمائیں، پھر زمین خریدیں، پھر کسی اچھے انجینئر کو بلائیں، اس کا نقشہ بنوائیں، پھر کسی اچھے ماہر کاریگروں کی ٹیم لگوا کے وہاں آپ اپنا مکان بنوائیں، اور اس مکان کو بنانے کے بعد آپ اس کی تزئین و آرائش میں وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق کوئی کسر نہ چھوڑیں، تو وہ مکان بھی آپ کو بہت پیارا ہوگا۔ اب آئیے رب الجلال کے پاک کلام کی طرف میں آپ کو لے جاؤں۔ اللہ کریم نے سورہ التوبہ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دوست نہ سمجھنا۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کب؟ جب وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ تو تمہارا سگا والد ہے، بھائی ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، فرمایا اس کے بعد بھی اس سے جو روگردانی کرے گا، اس حکم کے آنے کے بعد بھی، جو کافر باپ کو بھی دوست سمجھے گا یا کافر بھائی کو دوست سمجھے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو فرمایا یہی لوگ پھر ظالم۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا نا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے والد کو چھوڑ دے، اس سے تعلقات ختم کر دے؟ یعنی کفار سے قلبی تعلقات، محبت اور مودت سے منع کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ قریب سے قریب رشتہ، والد بھی ہو تو اس سے جائز نہیں، بھائی بھی ہو تو اس سے جائز نہیں۔ تو باتیں ہونے لگی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ بھائی کو چھوڑ دے، والد کو چھوڑ دے؟ پھر رب الجلال نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام پر اگلی آیت کا نزول فرمایا قل، اے محبوب انہیں بتا دیجیے، آپ انہیں بتا دیجیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا اے محبوب انہیں بتا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، و اموال اقترفتموها تمہاری محنت سے کمائے ہوئے مال، و تجارت تخشون کسادها اور تمہارا وہ بزنس، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی جذباتی مولوی کی کوئی تقریر میں آپ کو نہیں سنا رہا، اور یہ قرآن کا ایک ایک حرف اس پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے انسانی فطرت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھا۔ صحیح ہے کہ انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے، والدین بھی پیارے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، خاندان اور قبیلے کا بھی بڑا وہ پاس رکھتا ہے، اس پر غیرت کھاتا ہے، اور اس کو اپنا کمایا ہوا مال بھی بڑا پسند ہے، تجارت بھی بڑی پسند ہے۔ لیکن وقت ایسا آ جائے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہو کہ والد کو چھوڑنا پڑے، بیٹے کو چھوڑنا پڑے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے، بیوی کو چھوڑنا پڑے، خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے، اور سارا مال اللہ کی راہ کے لیے لگانا پڑے، تجارت کا نقصان کرنا پڑے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو ان سب چیزوں کی قربانی دینی ہے، تب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اگر نہیں دے گا تو پھر وہ انتظار کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو شخص ہر چیز سے زیادہ، ہر معزز سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرتا ہو، اس کے تقاضے پورے نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ اسے انتظار رہنا چاہیے کب اس پر عذاب آئے گا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے آپ کے سامنے؟ اب آئیے قرآن کریم کا دوسرا مقام میں آپ کو بتاؤں۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر آخری آیت۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اے محبوب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ اور محبت وہ ان سے کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان کے تقاضوں کو ماننے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھے۔ اپنی ساری تقریر وہ اس پہ لگا دے کہ فرانس سے تعلقات ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فرانس سے تعلقات ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فرانس سے تعلقات ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ میں نے ان کو بڑا سمجھا ہے، ارے تم ان کو نہیں سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھو۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہو تو پھر ریاست مدینہ کا نظام دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین میں جاندار ہے نا اس کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے تقریر شروع کرنے والا وزیر اعظم بھی کہتا ہے اگر ہم نے فرانس سے تعلقات ختم کیے تو یورپین یونین ناراض ہو جائے گی۔ ارے ہمارا رزق یورپی یونین کے ہاتھ میں نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا تو میں اس کے لیے راہ نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو۔ لیکن کیا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ آیت پڑھ کے بندہ کچھ بھی کہتا رہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے بندہ کچھ بھی کہتا رہے، نہیں نہیں نہیں، اگر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پھر عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی اللہ کی، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے بتاؤ نا، جو قوم کھڑی ہو جائے اگر بقول ان کے 50 اسلامی ممالک نہیں بول رہے حضور کی عزت کے معاملے میں، تو وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم مدینے کی اسلامی ریاست بناتے ہیں۔ دعویٰ تم کرتے ہو ہم مدینے کی اسلامی ریاست بناتے ہیں، تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی عزت و ناموس پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ نے ساری دنیا کا مال ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ تو آج آپ بھی کھڑے ہو جائیں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صرف تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا،
بجائے اس کے کہ آپ اپنا معاہدہ پورا کرتے، آپ اپنا عہد پورا کرتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اور عہد پورا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے معاہدہ توڑا، اور پھر آپ نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا تو یہ لوگ روڈوں پر آ گئے۔ ارے وہ تو آج بھی اندر ہے، وہ تو آج بھی جیل میں ہے۔ اگر ہم ان کے لیے روڈوں پر آتے تو آج بھی روڈوں پر ہوتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے لیے روڈوں پر نہیں آئے تھے، ہم فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے لیے روڈوں پر آئے تھے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانس نے سرکاری سطح پہ میرے پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آنے والی اس مملکت خداداد پاکستان میں سرکاری سطح پر جواب جانا چاہیے، قومی اسمبلی سے جواب جانا چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان اگر قومی اسمبلی میں ہوتی، ہمارے ممبران اکثریت میں ہوتے تو ہم روڈوں پر نہ آتے، ہم وہاں سے اعلان کرتے۔ یہ اختیار تمہارے پاس ہے، یہ اعلان تم نے کرنا تھا، لیکن 6 مہینے لگ گئے تمہارے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی، یہ اعلان تم نہ کر سکے۔ معاہدہ توڑنے کے بعد پھر رمضان مبارک کے مہینے کا بھی تم نے احترام نہ کیا، اور جو روڈوں پر آئے تم نے ان پر سیدھی گولیاں چلائی۔ شہر کراچی سے لاشیں اٹھی، لاہور سے لاشیں اٹھی۔ ان عاشقان مصطفیٰ کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک ہی بات کر رہے تھے، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ روزے کی حالت میں گولیاں چلائی گئی، روزے کی حالت میں شیل مارے گئے، روزے کی حالت میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں پر تیزاب والا پانی پھینکا گیا۔ اور یہ کام کون سی حکومت کر رہی تھی جو 126 دن اپنے 4 حلقے کھلوانے کے لیے ڈی چوک میں بیٹھی رہی؟ اس وقت کوئی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ہم اسٹار گیٹ پہ وہاں جمع تھے، ایک ذمہ دار آیا، بولا جی ان لوگوں کے حقوق ہیں، ہم نہیں جانتے راہگیروں کے حقوق ہیں، مجھے آپ بتائیں ایک راستے پہ چلنے والا بندہ ہے، اس کا حق پڑا ہے؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا حق پڑا، بتائیں آپ؟ حضور علیہ السلام کا حق پڑا، کیونکہ میرے پیارے مصطفیٰ کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کون سی کتاب ہے؟ یہ الیاس ہزاروی نے اپنے گھر میں نہیں لکھی، علامہ خادم حسین رضوی نے نہیں لکھی، امام بخاری نے یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد امام بخاری کے مزار پہ جاؤ تو اندر سے خوشبو آتی۔ امام بخاری آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین والناس اجمعین اور ہر رشتے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، نہ روزے کی بات ہو رہی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، نہ فدیے کی بات ہو رہی ہے، نہ فطرے کی بات ہو رہی ہے، امام صاحب یہ مسائل کو بتا ہی نہیں رہے، جذباتی اور سیاسی بیان کر رہے ہیں، دہشت گرد لگ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا سیاست ہے تو ہم یہ سیاست کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے۔ یہ کسی کی بھول ہے کہ وہ گولیوں کے زور پر لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو دبا دے گا، ختم نبوت کے نعروں کو دبا دے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، اس امت کی تاریخ گواہ ہے، 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہ امت امن میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق مصطفیٰ میں کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جب روڈوں پر گولیاں چلائی گئی تو لوگوں نے اپنے سینے پیش کر کے یہ بات ثابت کر دی، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، بدکار ہو سکتے ہیں، سیاہکار ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے غدار نہیں ہو سکتے، رسول اللہ سے غداری نہیں ہو سکتی۔ اور ہم روڈوں پہ نکل کے جب لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں یا ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے دنیا کو یہ پیغام دینا
تم نے اپنی میڈیا پہ پابندی لگائی تو کیا ہوا؟ پوری دنیا کی میڈیا نے دکھایا، تمہارا چہرہ بھی دکھایا اور ان عاشقان مصطفیٰ کے جذبات کو بھی دکھایا، اور ہم یہی بتانے نکلے تھے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمیں سب کا پتہ ہے کہ روڈ پہ چلنے والوں کے بھی بڑے حقوق ہیں، عوام کے بھی بڑے حقوق ہیں، ایمبولینس میں جو مریض لیٹا ہوا ہے اس کے بھی بڑے حقوق ہیں، اور اسی ملک میں جب کوئی بڑا روڈ سے گزرتا ہے ایمبولینس کے اندر جو بیمار ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پروٹوکول گورنر کے لیے لگتا ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے لگتا ہے، وزیر اعظم کے لیے لگتا ہے۔ آدھا گھنٹہ لوگ روڈوں پہ کھڑے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، پی ایس ایل کا میچ ہے، کھلاڑی آئے ہوئے ہیں، روڈ بند کر دیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، 4 ہفتے بند ہو گئے، روڈ بند کر دیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، آج لاہور بند کروں گا، کل فیصل آباد بند کروں گا، پرسوں اسلام آباد بند کر دوں گا، پی ٹی وی پہ حملہ کر دوں گا، یہ سارے معاملات ہو جائیں اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، صرف رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اس ملک میں روڈ پہ نکلنا جرم ہے۔ جو نکلے گا اس پر گولیاں برسائی جائیں گی، جو نکلے گا اس کی FIR کاٹی جائے گی۔ ہم جیسے لوگ منبر رسول پر بیٹھنے والے رمضان مبارک میں ہم زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کریں، روزے کی بات ہم کریں، فدیے کی بات ہم کریں، صدقے کی بات ہم کریں، لوگ ساری زندگی ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، تو پھر ہم پر لعنت ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ کے منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہ کر سکیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، اس امام نے ساری باتیں کی لیکن رسول اللہ کی عزت و ناموس کی وہ بات نہیں کر سکا۔ تو امیر المجاہدین علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے جب تم دین کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اور کام کرو، پھر منبر رسول پر بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک SHO اپنے تھانے میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ادارے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے یار میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے قانون کے تحفظ کرنا ہے۔ تو منبر رسول پر بیٹھنے والا عالم دین کیا جواب دے گا کہ رسول اللہ کے عاشقوں پہ گولیاں چلاتی جائی رہی، سب کچھ ہوتا رہا اور میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتا رہا، میں لوگوں کے سامنے صدقے کے مسائل بیان کرتا رہا، محشر کے اس میدان میں وہ کیا جواب دے گا؟ اور ہم میں سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج لوگ مسجد چھوڑ دیتے ہیں، یہ امام صاحب سیاسی بیان کرتے ہیں، یہ امام صاحب بڑے جذبات والے ہیں، یہ امام صاحب لبیک والے ہیں، مجھے بتاؤ آج یہ مسجد چھوڑ کر تم دوسری مسجد میں چلے بھی جاؤ گے تو محشر کے میدان میں دوسرا محشر کا میدان کہاں سے لاؤ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سارے ہاتھ کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تنظیم کالعدم ہو سکتی ہے، ختم نبوت کا نعرہ محشر کے میدان تک کالعدم نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو عزیزان من، اب ہمارا امتحان تو ہو گیا ختم، ہم نے تو شہادتیں بھی دی، ہم نے گرفتاریاں بھی دی، ہم نے شہد بھی کھائے، لاٹھیاں بھی کھائیں، سب کچھ کر دیا اور گاڑیوں کو بھی جلا دیا۔ قانون دیکھیں، جو گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں ان کو بھی جلا دیا، سب کچھ آپ نے ظلم کر لیا، دیکھ لیا جی۔ 192 مقامات تھے، 191 کلیئر ہو گئے اور 192 والا بھی کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے زور لگا کے دیکھ لیا، جب نہیں ہوا تو پھر آپ خود مذاکرات کے لیے گئے۔ اور سلام ہے ہمارے علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کو، بڑے بڑے لیڈر ہیں، 26-27 سال عمر ہے، اس نے کہا میری رہائی کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب تک یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش نہیں کریں گے، ہمارا ان سے مطالبہ تھا تم نے قرارداد قومی اسمبلی میں لے کے جانا، نہیں کریں گے اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمارے شورا کے لوگوں نے کہا کہ ہم سب کے جنازے بھی یہاں گر جائیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نے اپنی بات کر دی پوری، مسئلہ چلا گیا قومی اسمبلی میں، جہاں مسجد میں نعرے کو سیاسی سمجھا جاتا ہو تو قومی اسمبلی میں بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا۔ یہ لیڈر آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، خود جیل میں بیٹھا ہو اور اس کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے، خود وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کے نظریے کا نعرہ قومی اسمبلی میں گونج رہا ہے، سندھ اسمبلی میں گونج رہا ہے، پنجاب اسمبلی میں گونج رہا ہے۔ اب امتحان میں وہ لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پر حلف لیتے ہیں،
اب ان کا امتحان ہے کہ وہ رسول اللہ سے وفاداری کرتے ہیں یا فرانس سے وفاداری کرتے ہیں۔ اور پھر امتحان آپ کا بھی ہے، آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے، آپ نے جن کا ساتھ دیا ہے، آپ نے الیکشن میں جن کے نعرے لگائے ہیں، آج ان کا کردار کیا ہے؟ آج اجلاس ہو رہا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، قومی اسمبلی میں جا کے آپس میں لڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان رہنماؤں کو جن سے ہمارا سیاسی تعلق ہے انہیں یہ باور کروائیں کہ تم نے قومی اسمبلی میں رسول اللہ سے وفاداری کرنی۔ کوئی اجلاس کا بائیکاٹ کر رہا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اب ان کا امتحان ہے، لبیک کا امتحان ختم ہو گیا، قومی اسمبلی کا امتحان شروع ہو گیا۔ ہم تو قربانیاں دے کے یہی کر سکتے تھے، اس مسئلے کو قومی اسمبلی تک پہنچا سکتے تھے، اور ہم نے وہ مطالبہ پورا کروایا۔ قومی اسمبلی تک بات پہنچی، اس کے لیے لاشیں بھی اٹھانی پڑی تو اٹھائی، شہادتیں بھی دینی پڑی تو دی، گرفتاریاں بھی دینی پڑی تو دی، اور آئندہ بھی رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے، تن من دھن سب کچھ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر قربان ہے۔ جب وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور کو دیکھا ہے، جب قرآن کریم کتابی صورت میں ابھی مدون نہیں ہوا تھا، ریاست مدینہ سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں انتہائی نازک حالات سے گزر رہی تھی، انہوں نے جنگ چھیڑی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تو ان سے بڑھ کر ہماری جانیں زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس دین پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو آج سعد حسین بھی نہیں کرے گا اور خادم حسین نے بھی نہیں کیا۔ ہم علامہ سعد حسین رضوی سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ڈٹ گیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن عزت و ناموس پر کوئی سودے بازی، ورنہ 13 گھنٹے مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، 7 گھنٹوں کا ایک دور ایسا نہیں ہوتا، بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ بچہ سمجھ رکھا تھا کہ 26 سال کا نوجوان لڑکا ہے، دباؤ میں لے آئیں گے، نہیں، تمہاری بھول تھی، اس کی تربیت علامہ خادم حسین رضوی نے کی۔ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، اور وقت پڑھنے میں انہوں نے ثابت کیا، جو بڑے بول رہے تھے نا کہ نوجوان لڑکا ہے اس کو قیادت دے دی، تو جنہوں نے قیادت دی تھی، جو نظر رکھتے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ شام کے بہت بڑے عالم دین جب یہاں آئے، شام کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین جب یہاں آئے، خطیب العزیز، تو انہوں نے کہا کہ صحابتوں والے صاحب، میں شام کی طرف سے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، پورا اہل شام تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے تو نہیں کہا، آج ثابت ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہر قیمت پر حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔